وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فہم القرآن کریم بذریعہ علامات انتہائی آسان اور مؤثر انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس لوگ علم سیکھنے آئیں گے، جب تم انہیں دیکھو تو انہیں میری طرف سے خوش آمدید کہنا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جس نے ہم سب کو یہ توفیق نصیب عطا فرمائی کہ ہم اس خوشخبری کے حقدار بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ مزید جاری و ساری رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من علم آیۃ من کتاب اللہ عز وجل کان لہ ثوابها ما تلیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے کتاب اللہ کی ایک آیت سکھائی اس کے لیے اس کا اجر تب تک رہے گا جب تک وہ آیت تلاوت کی جاتی رہے گی۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ 4 مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ سمجھا کہ اگر ہم اردو سے عربی کی طرف آتے ہیں تو 65% الفاظ خود ہی ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں، 20% الفاظ بار بار استعمال سے ہمیں یاد ہو جاتے ہیں، جبکہ 15% خالص ایسے عربی الفاظ ہیں جن کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، کہ اے میرے رب تو آسانی فرما اور مشکل نہ فرما اور خیر کے ساتھ مکمل فرما دے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کلمے بھی ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ بخشی ہوتی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ اور آسان کر لے میرے لیے میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان کی تاکہ وہ سمجھے میری بات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ بنیادی طور پر ہم حروف الہجہ سے شروع کرتے ہیں، حروف الہجہ سے پھر کلمے بنتے ہیں، کلمے کے 3 اقسام ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ کلمہ جو ہے یعنی اسم، فعل اور حرف، اسے ہم ایک یونٹ یعنی مفرد تسلیم کرتے ہیں، مفرد سے مفرد مل کر مرکب بنتا ہے، مفرد سے مفرد مل کر جو مرکب بنتا ہے یا تو اس کے میننگ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اسے ہم مرکب تام کہتے ہیں یا جملہ، جبکہ اگر مفرد اور مفرد مل کر پورا میننگ جو ہے کمپلیٹ سینس نہیں دیتے ہوں تو اسے ہم مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اسی کئی ایک مثالیں ہم نے دیکھی تھی، جیسے کتاب خالد، خالد کی کتاب، اب اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ مکمل نہیں ہے، خالد کی کتاب کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ اب اس کے برعکس اگر کہا جائے ھذا کتاب خالد، کہ یہ خالد کی کتاب ہے، تو یہ ایک کمپلیٹ جملہ ہو گیا۔ واضح رہے، ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو مفرد اور مفرد یہ مرکب بناتے ہیں، لیکن ضروری نہیں
کہ دو ہی مفردات سے ایک مرکب بنتا ہے، ایک مرکب میں دو سے زیادہ مفردات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ جملہ اسمیہ میں جو پہلا اسم ہوتا ہے اسے ہم مبتدا کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہوتی ہے اسے ہم خبر کہتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ جو مبتدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے جبکہ اس کی خبر نکرہ ہوتی ہے۔ اس میں پھر ہم نے اس ایگزامپلر سے ہم نے دیکھا تھا کہ المسلم الصالح میں ہم نے دیکھا مسلم معرفہ ہے اور صالح نکرہ ہے۔ اگر ہم نے دونوں کو معرفہ بنایا تو ترجمہ انکمپلیٹ ہو گیا، اور اگر ہم نے دونوں کو نکرہ بنایا تب بھی اس کا میننگ جو ہے انکمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے جملہ اسمیہ کی اور ایک مثال لی تھی جس میں ہم نے اسم اشارہ سے شروعات کی تھی۔ ہم نے لکھا ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، جبکہ ھذا الکتاب، یہ کتاب۔ تو یہ اس سے ہم نے پھر سے اس کو کلیئر کیا کہ مرکب ناقص اور جملہ اسمیہ میں کیا فرق ہے۔ اس کے بعد ہم نے چند ایک احادیث کے جو ایکسٹریکٹس ہے ان پر بات کی تھی، جیسے ہمارے رائٹ سائڈ میں یہاں ہے الحرب خدعۃ، جنگ ایک چال ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس میں دو ہی پارٹس ہیں، یعنی مبتدا اور خبر ایک ہی یونٹ پہ ایک ہی یونٹ سے بنے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم لیفٹ سائڈ سے دیکھتے ہیں الطہور شطر الایمان، مبتدا یہاں پہ ایک ہی مفرد سے بنا ہے جبکہ شطر الایمان خود ایک مرکب ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے کہا کہ یہ جو مبتدا اور خبر جو ہے یہ ایک ہی مفرد سے بنی ہو سکتی ہے یا یہ خود مرکب ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اسم اشارہ کے بارے میں بات کی۔ ہم نے کہا کہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس ان کو کہتے ہیں، اور یہ دس یعنی قریب کے لیے، دیٹ یعنی دور کے لیے یا بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہم نے اپنے رائٹ سائڈ کو کہا تھا کہ ہم رائٹ سائڈ کو سگنیفائی کریں گے رائٹ ہینڈ کی طرف، یعنی ہم اپنی رائٹ آرم کو اسٹریچ کر کے ھذا ایک، ھذان دو، ھؤلاء پورا ہاتھ، اور پھر ہم لیفٹ ہینڈ اپنا کھولیں گے اور ہم ایک انگلی کھول کے ہم کہیں گے ھذہ، ھاتان دو، ھؤلاء پورا۔ پھر ہم تو یہ تھا قریب کے لیے اسم اشارہ۔ تو جب ہم بعید یعنی اب تھوڑا سا ہمیں دور دکھانا ہے، یعنی دیٹ جو چیز ڈسٹنٹ ہے، دور ہے، تو اس کے لیے ہم ذالکہ کا استعمال کرتے ہیں۔ ذالکہ ایک انگلی رائٹ سائڈ سے، ذانکہ دو، اور اولئکہ پورا۔ جبکہ اب ہم لیفٹ ہینڈ سے یہاں پہ دکھائیں گے ایکسٹریم کی طرف، تلکہ ایک، تانکہ دو، اولئکہ وہ سب۔ واضح رہے ہم نے کہا تھا کہ قرآن پاک میں زیادہ استعمال ہونے جو اسم اشارہ ہے وہ ہے ھذا، ذالکہ، ھؤلاء اور اولئکہ۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بات بھی اس میں کی تھی کہ ھذا کے بجائے کبھی ذالکہ بھی استعمال ہوتا ہے تعظیماً، یعنی جب تعظیم پیدا کرنی ہو تو اس وقت ہم ھذا کے بدلے کبھی کبھی ذالکہ استعمال کرتے ہیں افضلیت کے تقاضے سے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم لیں اس کو کہ یہ جو مرکب بن رہا ہے اسم اشارہ سے، یعنی اسم اشارہ سے جس اسم سے اشارہ ہوتا ہے، یعنی ھذا، ھذا، ھذہ، ذالکہ، تلکہ، ھؤلاء، اولئکہ، اس کے بعد جس اسم کی طرف اشارہ آتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ اسم اشارہ جس سے کیا جائے اور جس کی طرف اشارہ کرے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ جیسے اس نیچے والی مثال میں ہم نے یہاں پہ لکھا ہے ھذا الکتاب، اس میں ھذا جو ہے وہ اسم اشارہ ہے اور الکتاب جو ہے وہ مشار الیہ ہے۔ اور آپ سب کے علم میں ہوگا کہ یہاں پہ الکتاب، الکتابہ اور الکتابی ہے جو کہ اس کی اعرابی حالت کو دکھاتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو پروناؤنس ہمارے پاس ہیں، پروناؤنس یعنی ضمائر،
ہم نے کہا کہ ضمیر دو قسم کی ہے، ضمیر متصلہ اور ضمیر منفصلہ۔ ضمیر متصلہ جو پوزیشنز دکھاتی ہے، اور ضمیر منفصلہ جو خود اسم کو ہی واضح کرتی ہیں۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ ضمیر متصلہ جو ہوتی ہیں یہ اسم، فعل اور حرف کے ساتھ بھی لگتی ہیں، جبکہ یہ ضمیر منفصلہ جو ہیں یہ اسم کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ تو آج ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھیں گے۔ تو اس میں یہ والی جو سلائیڈ ہے یہ ضمیر متصلہ کی ہے۔ اس میں بھی جو ہم نے پریکٹس کی تھی وہ ہم نے یہی کی تھی کہ رائٹ سائڈ سے ہم دکھائیں گے، رائٹ ہینڈ کھولیں گے، ایک انگلی غائب کے لیے ہوا، ہما، ہم، ایک، دو اور پورا ہاتھ۔ پھر لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف ہیا، ہما، ہن، ہوا، ہما، ہن رائٹ سائڈ کی طرف، اور لیفٹ سائڈ کی طرف ہیا، ہما، ہن۔ پھر مخاطب کی اور ہم کیا دکھاتے ہیں، انت، انتما، انتم۔ پھر لیفٹ ہینڈ کی طرف، لیفٹ ہینڈ سامنے کی اور انت، انتما، انتن۔ پھر اپنی انا اور نحن۔ آپ نے یہاں پہ یہ دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ ایک انسرکل ہوا ہے، ہما، ہم اور ہن۔ یہ دراصل چاہے ضمیر متصلہ ہو یا چاہے ضمیر منفصلہ ہیں، دونوں صورتوں میں ان کے لیے یہی استعمال ہوتے ہیں۔ آپ ان کو دیکھ لیجئے، یہ ہے ضمیر متصلہ۔ تو یہ تھے ضمیر منفصلہ، اب ہم آتے ہیں ضمیر متصلہ یعنی اٹیچ پروناؤنس۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے والا جو پورشن ہے وہ بالکل سیم ہے، ہما، ہم، ہن، یہاں پہ بھی ہما، ہم، ہن۔ اب ایک سوال پہلے ہم کلیئر کر لیتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ضمیر متصلہ ہے یا ضمیر منفصلہ، یعنی ان تین میں، باقیوں میں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھ لیجئے کہ ترجمے سے ہی ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ پرسنل پروناؤن ہے یا پوزیسو پروناؤن۔ اس کے ساتھ آپ اور ایک انڈیکیٹر جو ہے کہ جب جیسے ہم سیپریٹلی لکھا ہوگا، الگ سے لکھا ہوگا، تو یہ جو ہے یہ ضمیر متصلہ ہوگا، سوری یہ ضمیر منفصلہ ہوگا، ضمیر منفصل فصل سے ہے، منفصل فصل سے ہے یعنی ڈسٹنٹ۔ اور اگر یہ اٹیچڈ ہے تو یہ متصلہ ہوگا، جیسے ہم، ہما، ہم، ہن جب اٹیچ ہوگا کسی کے ساتھ اینڈ میں لگا ہوگا تو وہ متصلہ ہوگا، متصلہ۔ تو اس کے لیے بھی ہم نے کہا کہ اگر ہم ضمیر متصلہ کے بارے میں اور ایک چیز ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ ضمیر متصلہ جو اٹیچ پروناؤنس ہیں یہ سفکس ہوتی ہیں، اور یہ اسم کے ساتھ بھی لگتی ہے، فعل کے ساتھ بھی لگتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی لگتی ہے۔ اس کے لیے بھی جیسے ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کن، یہ اور نہ۔ اس کی بعد میں ہم پریکٹس کریں گے۔ تو اب آج ہم اس کے بارے میں مزید ایک اور معلومات ایڈ کریں گے، وہ یہ کہ ضمیر جو ہوتی ہے، جو ہم نے ابھی دیکھا ضمیر متصلہ اور ضمیر منفصلہ، اس کے بعد اور ایک کیٹیگری آتی ہے، یعنی اور ایک جسے ہم کہیں گے، اس میں اور ایک چیز جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، ایک حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیسن آف دا ڈے یہی ہے کہ ضمیر جو ہے، ضمیر کی مزید دو اقسام ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ضمیر بارزہ اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں ضمیر مستتر۔ مستتر یعنی سطر سے ہے، سطر یعنی پردہ۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ضمیر جو ہے، ضمیر کبھی اوپن ہوگی، بالکل سامنے ہوگی، ہوا، ہما، ہم کی شکل میں ہوگی، لیکن کبھی یہ ضمیر جو ہے چھپی ہوگی۔
جیسے ہم آپ نے یہ پڑھا ہے کہ ہم کہتے ہیں فعلا، فعلا میں ہم کہتے ہیں اس نے کیا، تو یہ اس نے جو ہے نا، یہ اس نے یعنی ہی ڈڈ، تو یہ ہی جو ہے اٹ از انکلوڈیڈ، اٹ از ہڈن ان سائڈ دا ورڈ، تو اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر مستتر، یعنی جب ضمیر جو ہے خود نکالی جائے، یعنی جو چھپی ہو۔ ایسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسے ہم خود سمجھیں، ابھی ہم کچھ چند ایک مثالوں سے سمجھیں گے، فی الحال ہم یاد رکھیں گے ضمیر بارزہ یہ ایک اور ٹرم ہے، ہم کہہ سکتے ہیں pronouns are of two types in the context of their visibility. If the pronoun is visible, it is quite evident، اس کو ہم بالکل دیکھ سکتے ہیں، we call it ضمیر بارزہ. However, if the ضمیر will be extracted، یا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں ضمیر will be understood، the meaning of ضمیر will be understood، تو ایسی ضمیر کو ہم ضمیر مستترہ کہتے ہیں. مستتر یعنی سطر، سطر سے ہڈن. ابھی ہم دیکھیں گے، پہلے اس سلائیڈ پہ آتے ہیں، رائٹ سائڈ سے لکھا ہے، تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کل ہوا، یہ ضمیر ہے، اور ضمیر کون سی ہے؟ چونکہ ضمیر دکھ رہی ہے، چاہے پہلے کیس میں ہوا، دوسرے میں ہم، تیسرے میں ہما، اور الیہ، یہاں دیکھیے الیہ، الیہ اس میں بھی آپ دیکھیے یہ بالکل اوپن ہے، اور خلقتنی یہ جو ہے یہ بھی اوپن ہے. اس کے بعد یعنی ہم یہ کہیں گے کہ اس میں جو ہے یہ ساری ضمیریں جو ہیں یہ ضمیر بارزہ ہیں، ہمیں دکھ رہی ہیں، بالکل کلیئر ہے. پھر ہم مزید یہ کہیں گے کہ یہ کون سی ضمیر ہے، یہ ضمیر متصلہ ہے یا ضمیر منفصلہ. تو یہاں دیکھ لیجئے ہوا بالکل سیپریٹلی لکھا ہے، اور ہوا ہے ہی ضمیر منفصلہ سے. اب یہاں دیکھیے وَتَرَكَهُمْ، تو یہ ضمیر متصلہ ہے. فَأَخْرَجَهُمَا، یہ بھی ضمیر متصلہ ہے. اسی طرح یہاں پہ دیکھ لیجئے ہا ہم، یہ ہے نا، یہ بھی ضمیر متصلہ ہے. الا جو ہے الا طرف ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر ملائی گئی ہے، اٹیچ کی گئی ہے الیہ، تو یہ بھی ضمیر متصلہ ہے. اور یہاں پہ یہ اور نا، یعنی یہ جو ملا کر ضمیر متصل اس میں آئی ہوئی ہے. اب اس پہ پھر سے ایک بات ہم بات کریں گے کہ ضمیریں دو قسم کی ہوتی ہے. ضمیر کبھی تو بالکل دکھتی ہے، بالکل سامنے ہوتی ہے، جبکہ کبھی ضمیر جو ہے چھپی ہوتی ہے، ہڈن ہوتی ہے، یعنی کلیئر نہیں ہوتی ہے. اس کی مثالیں ہم اس سلائیڈ میں دیکھیں گے. فلما اضاءت، تو یہاں پہ اضاءت ما حولہ، تو یہاں پہ جو اضاءت جو ہے اس میں ضمیر اس نے، اس کا جب ترجمہ ہم کرتے ہیں فلما اضاءت، بس جب اس نے، تو یہ اس نے کا جو ترجمہ ہے، یعنی ہم نے اس میں سے ضمیر نکالی، تو ہم کہیں گے یہاں پہ ضمیر مستتر ہے. اسی طرح یہاں پہ ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، تو وہ یہاں پہ لکھا نہیں ہے، یعنی ہم جو ہے، ہم اس میں چھپا ہے، تو ہم کہیں گے اس میں ضمیر مستتر ہے ہم اس میں ضمیر مستتر ہے. اب یہاں دیکھ لیجئے آگے ہے وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اور وہ نہیں کرتی ہیں، اور وہ نہیں کرتی ہیں. تو اس میں پھر کیا ہے، اس میں ہن جو ہے ہم نے جب ترجمہ کیا، ہم نے وہ کیا ترجمہ جمع کے ساتھ. تو پہلے حصے میں یعنی ولا یقتلن، اس میں ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ اس میں ضمیر جو ہے ہم نے وہ کا ترجمہ اس میں کیا. اسی طرح لا یشرکن باللہ شیئا، اب اس میں بھی ہم نے کہا وہ شرک نہیں کرتی، تو اس میں بھی جو ضمیر ہے وہ مستتر ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے. ولا یقبل منہا شفاعت، اللہ کے بارے میں ہے ولا یقبل منہا شفاعت،
اور وہ نہیں قبول کرے گا. اب وہ کہاں سے آیا؟ تو ہم کہیں گے یہ وہ، یعنی جب ہم ترکیب کریں گے، جب ہم اس کو سپلٹ کریں گے، جب ہم اس آیت کو اینالائز کریں گے، ہم کہیں گے کہ لا یقبل، وہ نہیں کرتا. تو ہم نے کہا وہ نہیں کرتا، تو وہ جو ہے ہم نے ضمیر اس میں سے نکالی، لیکن وہ کون سی ضمیر تھی؟ ضمیر مستتر. پھر سے ایک بار سمجھ لیجئے، جب ضمیر بالکل لکھی ہوئی ہو اسے ہم ضمیر بارزہ کہتے ہیں، اور جب ضمیر چھپی ہو، یعنی ضمیر لکھنے میں نہیں آتی، لیکن جب ہم ٹرانسلیشن کریں گے، جب ہم اس کو سمجھیں گے تو مفہوم میں ضمیر خود آ جائے، تو اسے ہم ضمیر مستتر کہتے ہیں. کچھ اور مثالیں ہیں اس میں بالکل واضح ہے، جیسے یہاں پہ ہے وَكُلَا مِنْ ہا، یہاں دیکھیے من ہا ہے، رگدن حیث شئتما ہے، تأتما تم، یہاں پہ دیکھیے رزقناکم ہے، یہاں پہ لکم، ان دی، یہاں پہ دیکھیے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ربنا، یہاں پہ ربنا کے اسم کے ساتھ ہے، یہاں پہ لنا، لنا تغفر میں لنا ہے، ل جو ہے حرف کے ساتھ لگا ہے نا، تو یعنی سفکس ہو گئی ہے. اب یہاں دیکھیے قال انا یوسف، یہ ضمیر منفصلہ ہے، انا ہے یہ. اسی طرح یہاں پہ کتب علیکم، علیکم یہاں پہ ہے، کم یہاں پہ ہے، والآخرۃ ہم یہاں پہ ہے، ہن لباس، لکم یہاں پہ ہے، لہن یہاں پہ ہے، انک کا یہاں پہ ہے. یہاں پہ دیکھیے یعرف المجرمون بسیماہم، یہاں پہ ہم کی ضمیر ہے، وَنَحْنُ یہاں پہ دیکھیے نحن پہلے ہی آ گیا ہے، یعنی یہ ضمیر منفصلہ ہے. تو اس طرح سے ہم نے اس کی کچھ مثالیں بیان کی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.